قرآن مجید جتنی ہدایت کی کتاب تھی 1400 سال پہلے اتنی ہی ہدایت کی کتاب ہے آج بھی. These were the people of the Pegs, یعنی ان کی اتنی ہیوج ملٹری تھی. یہ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے تو اپنی ملٹری کو لے کے جاتے اور پھر وہاں پہ خیمے لگا لیتے تھے. کئی لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، لیکن بیچ میں ہو سکتا ہے انہوں نے وہ دیوار نہ بنائی ہو 30 فٹ کی، لیکن انہوں نے ایک مورلی دیوار کھڑی کی ہوئی تھی کہ تم لوگ غلام ہو، تمہیں ہمارا کام کرنا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ہسٹری کو پسند نہیں کرتے جنرلی، بیکاز یو ہیو ٹو لرن سم ڈیٹس، اور آپ کو جو ہے نا نام یاد کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ہسٹری نہیں نہ پتا تو آپ آگے ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ ہو کیا رہا ہے. او ان یظہر فی الارض فسادا، مجھے ڈر ہے کہیں یہ زمین پر فساد نہ کر دیں. ہم تو بڑے پیسفل ہیں. دیز آر دا اوپریسرز، یہ ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں، اے میرے بندے واپس لوٹ آ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر جا رہا ہے؟ میں ہی تیرا رب ہوں. تجھے یہ طاقت میں نے ہی دی ہے، تجھے یہ جو انٹلیکٹ ہے میں نے ہی دی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. افسوس ہے لوگوں کے اوپر، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ نصیحت نہیں پکڑتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ بھی چال چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلنے والے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو فرینڈز تھی، زینب اور فاطمہ. زینب کیا کرتی ہے، وہ جب اپنے فرینڈ کے پاس جاتی ہے اس کے گھر میں فاطمہ کے، تو آبزرو کیا کرتی ہے کہ فاطمہ کے لیونگ لاؤنج میں بھی قرآن مجید کی کاپی پڑی ہوئی ہے، اور دیکھتی ہے کہ جو ان کا گارڈن ہے وہاں پر بھی مصحف پڑا ہوا ہے. اور پھر کیا دیکھتی ہے، جب کچن میں جاتی ہے اپنی دوست کے پاس اس سے ملنے کے لیے، تو وہاں پر بھی کچن میں بھی قرآن مجید پڑا ہوتا ہے، اور حالت اس کی ایسی ہوتی کہ جیسے تیل والے ہاتھ اس کو لگے ہوں، اور اس کی حالت کچھ ایسا جو ہے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا. زینب بہت پریشان ہوتی ہے، اور اس نے ذہن میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میری دوست فاطمہ قرآن کے ساتھ بے ادبی کر رہی ہے. بیکاز جنرلی واٹ پرسیپشن وی ہیو کہ قرآن کو تو بہت اچھے طریقے سے اونچی جگہ پہ رکھنا ہے اور اس کی عزت کرنی چاہیے. تو وہ اپنا کنسرن شو کرواتی ہے، کہتی ہے اے فاطمہ واٹ از دس، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ قرآن مجید کو تم نے بڑی عجیب حالت سے رکھا ہوا ہے، تم نے تیل والے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے پیج بھی ایز اف کہ کوئی گیلی چیز اس کے اوپر گری ہوئی ہے، اور اس کی حالت تو ٹھیک نہیں لگ رہی. واٹ از گوئنگ آن؟ تو فاطمہ بتاتی ہے کہ چونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہماری فیملی بہت بڑی ہے، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں مل پاتا کہ میں اپنا ٹائم نکال کے آرام سے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھوں. تو میں کرتی کیا ہوں کہ جب بھی مجھے کام ہوتا ہے، لیٹ سے اگر میں گارڈن میں ہوں وہاں پہ اگر مجھے کوئی کام ہے تو میں قرآن مجید کھول لیتی ہوں پڑھنے کے لیے. اسی طرح اگر کچن میں مجھے موقع مل جاتا ہے تو میں یہاں پہ قرآن مجید کھول لیتی ہوں. اور کہتی یہ ہے کہ عموماً انسانوں کو پرابلمز آتی ہیں، اور میں کیا کرتی ہوں کہ جب مجھے کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو میں قرآن مجید کھولتی ہوں اور مجھے سولوشن قرآن مجید کے اندر مل جاتی ہے. اینڈ شی کیریڈ آن اپنے جو جوابات ہیں جو اس کو ملتے ہیں. کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میری نندیں آئی ہوئی تھیں اور میری مدر ان لا بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے بڑی محنت سے کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے جب میں نے وہاں پہ پیش کیا، while I was going back، جب میں باہر جا رہی تھی واپس آ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میری نند میرے بارے میں نا بری باتیں کر رہی تھی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوا، اور پھر میں نے کہا کہ یہ پرابلم تو آ گئی ہے، میں دیکھوں قرآن مجید کیا کہتا ہے اس بارے میں. میں نے اپنی دوستی چونکہ قرآن مجید کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، تو میں نے جب بھی قرآن مجید کھولا تو مجھے آنسر مل جایا کرتا تھا. تو اس وقت جب میں نے قرآن مجید کھولا تو میرے سامنے آیت آ گئی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور
برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اتنے اچھے طریقے سے دو، نیکی کے ساتھ دو. اگر تم ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو گے تو تم دیکھو گے کہ جس کے ساتھ تمہاری انبن ہے، تمہاری دشمنی ہے، وہ تمہارا بہت اچھا دوست بن جائے گا. تو جیسے ہی میں نے یہ آیت پڑھی، ہوا کیا کہ میں نے ایک دن پہلے ایئرنگز خریدے تھے، نئے گولڈ کے ایئرنگز خریدے تھے. میں نے جا کے اپنی نند کو وہ گفٹ کر دیے، اور جب میں نے اس کو گفٹ کیے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر اس نے کنفیس کیا کہ چونکہ the kind of environment I am living in، جب وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اتنا ٹاکسک کلچر تھا، تو میں اس کے انفلوئنس میں آ کے میں نے وہ بات کر دی. آئی ایم ویری سوری، یو آر اے ویری گڈ پرسن. اور پھر ان لوگوں نے حق کیا آپس میں اور ان کی دوستی ہو گئی. اور یہ پھر کہتی ہیں فاطمہ کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، الحمدللہ میرے رب نے مجھے اس بار بھی گائیڈ کیا اور مجھے گائیڈنس مل گئی. اور ابھی زینب آئی ہوئی ہے، تو زینب کو یہ بتاتی ہیں کہ ایک اور میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا کہ جب یہ میری نند آئی اور میرے جب سارے ان لاز اکٹھے ہوئے تو ہوا کیا تھا کہ وہ ان اناؤنسڈ آئے تھے، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو میرے گھر میں اتنا کھانا بھی نہیں پکا ہوا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ خام خواہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم آئے ہیں اور ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی جا رہی. تو کہتی ہیں کہ میں ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا کچھ پکانے کے لیے. تو میں نے پھر قرآن مجید کھولا، میں کچن میں تھی، قرآن مجید جب میں نے کھولا تو میرے سامنے آیت آ گئی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا. اور میں نے الحمدللہ 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 کا میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا. اور جو میں ذکر کر رہی تھی یہ نہیں تھا کہ صرف میری زبان ادا کر رہی تھی، میں دل سے شکر ادا کر رہی تھی کہ اے اللہ آپ کے بڑے احسانات ہیں. اور ابھی میں یہ کر ہی رہی تھی، ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد نوک نوک ہوتی ہے، بیل رنگ ہوتی ہے، اور ہمارے پڑوس سے ایک بڑی پلیٹ آ جاتی ہے بریانی کی. تو میں نے دیکھ کے جب میں نے بریانی دیکھی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ مجھے کچھ نہ کچھ آسرا ہو جائے گا کہ اب جو ہے میں کچھ نہ کچھ جو ہے ہوسٹ کر سکوں گی آنے والے مہمانوں کو. ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی، یہ چیز آ جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد میرے ہسبینڈ بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی حلیم لے کے آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ساری سچویشن ہونے لگی ہے. تو پھر مجھے یقین آ گیا، یقین تو الحمدللہ پہلے ہی تھا، پھر میرا یقین اور پکا ہو گیا کہ قرآن مجید گائیڈ کرتا ہے. اب یہ ایک ایک کر کے فاطمہ زینب کو بتاتی جا رہی ہے. اور پھر کہتی ہے کہ ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں پہلے میرے ہسبینڈ بہت اچھی کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن ہوا کیا کہ ان کو جواب آ گیا کہ اب آپ ہماری کمپنی میں نہیں آ سکتے، ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، اب آپ گھر میں جا کے بیٹھیں. تو ہم لوگ بہت پریشان تھے. تو اب یہ سچویشن چل رہی ہے. ہوا کیا کہ میں نے قرآن مجید دوبارہ کھولا. قرآن مجید جب میں نے کھولا تو میرے سامنے آیات آ گئی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم استغفار کرتے ہو، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ غفار ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں برسائیں گے، اپنا فضل تمہارے اوپر برسا دیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اولاد کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں گارڈنز عطا کریں گے. جنات کا مطلب ہوتا ہے گارڈنز. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہریالی ہو جائے گی، اچھا وقت آ جائے گا. تو ہم نے کیا کیا کہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اور ہم جو بچے ہیں ہمارے، ہم اکٹھے ہوتے تھے اور ہم کثرت سے استغفار کرتے تھے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اور سید الاستغفار ہے، انشاءاللہ آپ کو اگر نہیں آتا تو انشاءاللہ اس کو اپنے اذکار میں شامل کریں. سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت. آتا ہے آپ کو یہ؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت
وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. بڑا کمال کا استغفار ہے. ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا ترجمہ کرنے کا، انشاءاللہ وہ آپ گھر میں جا کے انشاءاللہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو جیسے ہی ہم نے استغفار کرنا شروع کیا، ایگزیکٹلی آفٹر 3 days ہمیں ایک پروپوزل آ جاتا ہے میرے ہسبینڈ کو. بہت اچھی کمپنی تھی آئل اینڈ گیس کی، اور وہاں پہ جو سیلری بھی تھی وہ 3 گنا زیادہ تھی جہاں پہ وہ آلریڈی پہلے کام کرتے تھے. تو ہمارا یقین اور زیادہ ہو گیا. اب یہ جب باتیں فاطمہ بتاتی جا رہی ہے، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس عورت کا، میری دوست کا کتنا زبردست کنیکشن ہے قرآن کے ساتھ. اور میں نے یہ سٹوری آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی ہے کہ الحمدللہ قرآن مجید جتنی ہدایت کی کتاب تھی 1400 سال پہلے، اتنی ہی ہدایت کی کتاب ہے آج بھی. اور قیامت تک جیسے مرضی حالات ہو جائیں، اللہ کی کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں راستہ بتاتی ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آلموسٹ ہر مسلمان کا یہ حال ہے. وی آر ہیونگ سلیپلیس نائٹس، راتوں کو نیند نہیں آتی صحیح طریقے سے. اور پھر جب آپ صبح اٹھتے ہو اس امید کے ساتھ، آپ سب سے پہلا جو کام کرتے ہو کہ دیکھے تو صحیح کیا نیوز ہے. ہو سکتا ہے سیز فائر نہ ہو گیا ہو سکتا ہے بہتری نہ آ گئی ہو، لیکن آپ کو پھر حالات جو ہے نظر آتے ہیں کہ کیجویلٹیز میں اور یہ سب چیزوں میں اور آگے جو ہے چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور دنوں میں فگرز ہزاروں میں جاتی جا رہی ہیں. یعنی پچھلے 1-2 دن پہلے 10,000 کیجویلٹیز تھی، اور اب کیا ہے، اب 11,000 پہ پہنچ چکی ہے. اینڈ ٹو یور شاک، اس میں سے جو آفیشیل نیوز ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 70% آف دا پیپل ہو آر کلڈ، ان میں 70% عورتیں ہیں اور بچے ہیں، اور ان میں 50% بچے ہیں. بچوں کی کیا غلطی ہے؟ اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے. ایک حد تک تو آپ دیکھ سکو گے، لیکن آپ کا دل خراب ہو جائے گا، آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، آپ کا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگے گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، I am here to give you the good news. ہسٹری گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی ظالم ابھرا ہے نا، اس کا ظلم ایک حد تک چلا ہے، اس کے بعد اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر آیا، اور میں جب عربک پڑھ رہا تھا نا، تو الحمدللہ ایک بک ہے، یہ میں آپ کی موٹیویشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو عربک گرامر سیکھنا چاہتے ہیں اور عربک لینگویج سے ذرا لگاؤ رکھتے ہیں. المعجم المفہرس 2 والیومز ہیں، اب مجھے نہیں پتا شاید اس کے زیادہ والیومز آگے ہوں. ان میں شیخ نے کیا ہے کہ قرآن مجید کے جتنے الفاظ ہیں نا، وہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ پرٹیکولر لفظ کتنی دفعہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے. تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا آپ کے علم کے لیے، کہ جیسے لفظ اللہ کتنی دفعہ آیا ہے، ارض زمین کتنی دفعہ آیا ہے، آسمان کتنی دفعہ آیا ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بائی نیم موسیٰ، اٹ از اراؤنڈ 130 ٹائمز، یعنی 130 دفعہ، تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا ذکر اٹس اونلی 5 ٹائمز بائی نیم. 4 دفعہ محمد، 1 دفعہ احمد کے نام سے آیا ہے. اور سلف صالحین میں سے ایک سلف کہا کرتے تھے، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنی دفعہ ذکر آیا ہے کہ جیسے قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہو. ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. ہمیں فرعون کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور فرعون کی جب ہم بات کرتے ہیں، he was considered the super power of his time. ان کو بڑا گھمنڈ تھا، گمان تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، اکانومیکلی، پولیٹیکلی، ملیٹریلی، ہر لحاظ سے یہ بڑے اسٹرانگ تھے لوگ. اور ان لوگوں نے اپنا
اپنی پاور دکھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا, اتنے بڑے بڑے ہیوج مونیومنٹس بنا دی. جیسے آج لوگ کیا کرتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, I don't want to name anyone, آپس میں نا کمپیٹ کرتے ہیں, اگر اس نے ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ بنائی ہے تو ہم اس سے بہتر سٹرکچر بنا کے دکھائیں گے. اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس مال ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, رائٹ. دس از ہاؤ دے شو آف. اسی طرح یہ ابھی کی بات نہیں ہے, فرعون نے بھی یہی کیا تھا. فرعون نے اتنے ہیوج سٹرکچرز بنائے تھے, مونیومنٹس بنائے تھے, پیرامڈس آپ جانتے ہیں. یہاں تک کہ جو روگن ایکس MMA فائٹر ہے, ابھی وہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے, اس نے اپنی پوڈ کاسٹ میں ایک پراپر جو ہے اس نے ڈسکشن کی تھی, جس میں وہ اس تھیوری کو پریزنٹ کرتا ہے کہ جو مونیومنٹس یہ جو فرعونیوں نے بنائے تھے یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنے بڑے بڑے ہیوج بلاکس ہیں, اتنے پرفیکٹ طریقے سے ان لوگوں نے پرفیکٹ جگہ میں رکھے ہوئے ہیں. ان کے پاس کرینز کہاں سے آ گئی, انہوں نے کیسے کیا؟ پرفیکٹ سیمیٹری, یعنی فزکس, میتھس اور یہ جو سول انجینئرنگ ہے کتنی پیک پہ ہوگی. تو یہ فرعونیوں نے کیا کیا, یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی شخص مصر سے گزرتا ہے اس کو پتا ہو کہ ہم سے پنگا نہ لینا, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ملٹری بھی ہے. اور سورہ فجر میں جب آپ پڑھتے ہو فرعون کے بارے میں, تو فرعون کو اللہ تعالیٰ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ یہ لوگ کون تھے؟ ذل اوتاد, the people of the pegs یعنی جب آپ خیمہ لگاتے ہو نا, تو خیمہ لگانے سے پہلے آپ جو کیل ہوتا ہے لوہے کا, وہ آپ پہلے زمین پہ فٹ کرتے ہو, ہیمر کرتے ہو, اور اس کو پھر آپ رسی سے باندھ کے پھر خیمے کو آپ جو ہے فٹ کر لیتے ہو. تو ان کو کیا کہا گیا ہے؟ ذل اوتاد. These were the people of the pegs, یعنی ان کی اتنی ہیوج ملٹری تھی. یہ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے تو اپنی ملٹری کو لے کے جاتے اور پھر وہاں پہ خیمے لگا لیتے تھے. اور یہ ایک جگہ سے یعنی ہٹ کے جب یہ موبلائز کرتے اپنے آپ کو, تو یہ بار بار اپنا پڑاؤ ڈیفرنٹ جگہوں میں کرتے تھے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعی لٹرلی بڑے اسٹرانگ تھے. اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ہمیں بتایا ہے کہ these people were very strong in worldly perspective, دنیاوی لحاظ سے بڑے اسٹرانگ تھے. اچھا, یہ سچویشن چل رہی ہے, میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں نے دے دیا کہ فرعون ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور یہ کیسے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. ہوتا کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی comes into the picture now. موسیٰ علیہ السلام جب چلے جاتے ہیں مدین, تو کافی عرصے بعد آتے ہیں, 10 سال بعد آتے ہیں. اور سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا, کیا دے کر بھیجا؟ بِآيَاتِنَا, اپنی آیات ہم نے دے کے بھیجا, نشانیاں, اور سلطان. سلطان کا ایک مطلب ہے اتھارٹی. سلطان مبین, ہم نے واضح اتھارٹی دے کے بھیجا. اب آپ دیکھیں, کمپیریزن کریں کہ ایک جگہ پہ تو ملٹری ہے, پوری اکانومی کو سنبھالا ہوا ہے فرعونیوں نے, سب کچھ ان کے پاس ہے, اور یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اتھارٹی ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ سکھا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ اب دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان آ جاتے ہیں نا, واضح دلیل آ جاتی ہے, تو پھر انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ابھی ڈاؤن دا وے ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا, سورہ غافر میں نا آیات کنٹینیو ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کی طرف بھیجا, حامان کی طرف بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو, اور حامان انڈیکیٹ کرتا ہے ہی واز دا ملٹری کمانڈر آف فرعون, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپرٹ تھا, ایکسپرٹ آرکیٹیکٹ تھا, کہ جتنی بھی بلڈنگز بناتا تھا نا فرعون, تو وہ حامان کو آگے کرتا تھا کہ یو ہیو ٹو بلڈ دس اسٹرکچر. یعنی یہ انجینئر تھا اس وقت کا, ماسٹر, آپ یہ کہہ لیں کہ ماسٹر مائنڈ تھا. تو حامان کا بھی ذکر آ گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا قارون کی طرف. اب یہ قارون کون تھا؟ قارون بڑا مالدار تھا. اصل میں یہ بنی اسرائیلی تھا. بنی اسرائیلیوں کو تو, جو بنو اسرائیل تھی, ان کو تو فرعون نے کیا کیا ہوا تھا؟ اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. لیکن یہ کیسے پاسبل ہوا کہ قارون اتنا مالدار ہو گیا؟ قارون اصل میں سپائے تھا فرعون کا, یہ اندر کی خبریں دیا کرتا تھا. اور میں آپ کو یہ تھوڑے سے نا ہنٹس دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب اس سٹوری کو نا ذرا آپ آج کے سینیریو سے ذرا ریلیٹ کر کے ذرا دیکھیں. جو بھی سپر پاورز ہیں ان کے کوئی نہ کوئی سپائز ہوتے ہیں, اور جب لوگوں کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں, آپ نوٹ کریں گے کہ جو
سو ٹو سے مسلمز ہوتے ہیں وہ تو بڑا فلرش کر رہے ہوتے ہیں, ان کے تو بینک بیلنسز ہوتے ہیں, ان کے تو ایسی جگہ میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیکسز بھی نہیں اپلائی ہو رہے ہوتے. آئی ہوپ یو گیٹنگ مائی پوائنٹ. ہوتے کیا یہ مسلمز ہیں, تو دیز پیپل آر گیٹنگ ریچر اینڈ ریچر ڈے بائی ڈے. تو ہوتا کیا ہے کہ قارون بڑا مالدار ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس کے جو خزانے تھے, اس کی جو چابیاں تھیں, اس کی جو تجوریوں کی, وہ ایک بھاری جماعت ہوتی تھی اونٹوں کی, اس کے پر لادا جاتا تھا. یعنی دس از کائنڈ آف میسو ویلتھ ہی واز ہولڈنگ, اتنی اس کے پاس جو ہے پیسے تھے. تو ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے اپنا میسج دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فری کر دو, لیٹ دم گو, ان کو میرے ساتھ جانے دو. اب دیکھیں فیرو اس نے کیا کیا, اس وقت کا پروپیگنڈا کیا تھا, اس نے اپنی بھری مجلس میں کیا کہا, فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ, اے لوگو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جھوٹا ہے اور یہ کذاب ہے, یہ میجیشین ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آیات دکھائیں بھی, اپنا عصا جب زمین پر ڈالا تو وہ سام بن گیا, اور پھر اپنا جو ہاتھ جب نکلا تو اٹ واز برائٹ, ان کا جو ہاتھ تھا. اور پھر اسی نے یہ پروپیگنڈا, یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی, کہتا کیا ہے, یریدون من ارضکم من سحرہ, یہ جو موسیٰ اور ہارون ہے نا, یہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں, تمہارے لینڈ سے, تمہاری جگہ سے. یہ تو تمہاری جگہ ہے, تمہارے باپ دادا کی جگہ ہے, یہ اپنے جادو سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں, ان فرعون علا فی الارض, یہ بڑی طغیانی کیا کرتا تھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا زمین میں. وجعل اہلہا شیعا, اور اس نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. کئی لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے, اور پھر اس نے کچھ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. It was an apartheid state back then. کئی لوگ تو بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے, لیکن بیچ میں ہو سکتا ہے انہوں نے وہ دیوار نہ بنائی ہو 30 فٹ کی, لیکن انہوں نے ایک مورلی دیوار کھڑی کی ہوئی تھی کہ تم لوگ غلام ہو, تمہیں ہمارا کام کرنا ہے, اس جگہ پہ ہمارا حق ہے, تم لوگ کہاں سے آ گئے ہو. This is the kind of mindset he used to have. اور اس نے پھر یہ چیزیں جو ہے نا پروپیگیٹ کرنا شروع کر دی. اور پھر اس نے کیا کیا, اب اس کا ڈاؤن فال شروع ہونے لگا. اور یہ بلو پرنٹ قرآن مجید نے دیا ہے کہ اس زمانے کا فرعون اور بعد میں جتنے فرعون آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں, ہمارے پاس تو وائٹ فاسفورس بامز بھی ہیں, ہمارے پاس تو آئرن ڈومز بھی ہیں, ہمارے ساتھ کوئی پنگا لے ہی نہیں سکتا, ہمارے پاس ہر قسم کی سہولت اویلیبل ہے, ہم بڑے اسٹرانگ ہیں, چاہے وہ میڈیا کی بات کر لو, جو ہم چاہیں گے وہی نیریٹو ہم بلڈ کر سکیں گے, وہی بلڈ ہوگا. ہم نے دیکھو نیریٹو کتنا زبردست بلڈ کیا تھا. ہم کہتے تھے کہ عراق کے پاس میس ڈسٹرکشن ویپنز پڑے ہوئے ہیں, ہم نے تقریباً 1 ملین لوگوں کو وہاں پہ مار دیا, بچے, بوڑھے, عورتیں, اور پھر ہم نے خود کہہ دیا سوری جی ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی. کیا ہوا, سب کچھ دبا دیا گیا. اور ابھی بھی وہی نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, اور یہ اپنے آپ کو وکٹیمائز بنانا چاہتے ہیں. جیسے یہ ابھی سے نہیں کر رہے, جب ورلڈ وار 2 ہوئی تھی, ہوا کیا کہ ہٹلر نے جو کیا سو کیا آپ کو پتا ہے. اب وہ بھی ایک جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ بحث ہے کہ واقعی ہٹلر نے 6 ملین جوز کا قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, لیکن اگر مان بھی لیں انہوں نے اس چیز کو کیش کیا. کہتے ہیں کہ جی ہم اتنے بڑے وکٹم ہیں, اب اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا, ہمارے پاس تو گھر بھی نہیں ہے, وی نیڈ اے لینڈ, ہمیں جگہ چاہیے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ لیٹ 1940s میں 47 میں یہ یونائٹڈ نیشنز بناتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر کیا کہتا ہے, کہتا یہ ہے کہ جی ہر بندے کے ساتھ عدل ہونا چاہیے, کوئی کسی کا لینڈ نہیں لے سکتا, پیس ہونی چاہیے, عدل ہوگا, سب کچھ بڑی اچھی اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی. اچھا وہاں کے جو لیڈرز تھے اس وقت, مسلم لیڈرز, انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تاکہ ہمیں سکون ملے گا, ہم اپنے کیسز جا کے یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جائیں گے اور ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. دا سیم ایئر جب یونائٹڈ نیشنز بنتی ہے اس وقت کرتی کیا ہے, کہتی ہے کہ 55% آف دا لینڈ آف پیلسٹائن ول گو ٹو اسرائیل, یعنی وہ اسرائیلیوں کا جو ہے حق بنتا ہے, حالانکہ اسرائیل ابھی بنا نہیں ہے, alright, اور 45% پیلسٹینینز کا حق ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے حق دیا یونائٹڈ نیشنز کو, کہ کیا وہاں پہ کوئی سروے کیا گیا تھا لوکلز جو بھی پاپولیشن تھی کہ ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
تو ہوا کیا کہ اگلے سال جب 1948 میں اسرائیل جب جو ہے فارم ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ اب وہ آ کے پہلے سے ہی جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ آپ کو میں بتاتا چلوں، ان کی نا آئی ڈی ایف، ان کی آرمی پلس ان کے کچھ ٹیررسٹ گروپس بھی ہوتے ہیں. یہ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے دے رہا ہوں، انشاءاللہ اٹ ول بی بینیفیشیل فار یو بیکاز وی آر ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ہسٹری کو پسند نہیں کرتے جنرلی، بیکاز یو ہیو ٹو لرن سم ڈیٹس، اور آپ کو جو ہے نا نام یاد کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ہسٹری نہیں نہ پتا تو آپ آگے ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ ہو کیا رہا ہے. آپ یہ نوٹ کرو گے اب کرتے کیا ہیں. پیئرس مورگن، آپ کو پتا ہے کہ ڈیفرنٹ ابھی جو ہے نا وہ انٹرویوز لے رہا ہے، آپ کو پتا ہے وہ بات کہاں سے سٹارٹ کرتا ہے؟ جس سے بھی انٹرویو کرتا ہے کہتا ہے کہ 7 اکتوبر کو جو حماس نے کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا. دس از ہاؤ ہی سٹارٹس. حالانکہ یہ سوال ہی غلط ہے، یہ 7 اکتوبر 2023 کی بات ہی نہیں ہے. آپ پیچھے ہسٹری میں جاؤ نا، کب سے یہ شروع ہوئے میں ہیں. لائم لائٹ میں ابھی آ رہا ہے، ابھی اویئرنیس آ رہی ہے، ابھی لوگوں کو پتا چل رہا ہے ہو کیا رہا ہے، اتنے اس لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو بہرحال 1948 میں جب اسرائیل فارم ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ پھر ایسا دھاوا بولتے ہیں 450 ولیجز کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں. اور دیر یاسین تو یہ تو بڑا جو ہے مشہور واقعہ ہے، اور آپ جو جس کو ہم نکبہ کہتے ہیں، جو کیٹاسٹروفی ہوئی تھی، وہ آپ کو پتا ہے. دس از ہاؤ دے اسٹارٹڈ، اور 1 ملین پیلسٹینینز دے ہیڈ ٹو موو، ان کو مائگریٹ کرنا پڑا. تو بہرحال دس از واٹ فیرو ڈیڈ، فرعون نے بھی یہی کیا. تو فرعون نے کیا کہا کہ دیکھو یہ تمہیں نا تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. ایک کام کرتے ہیں، ہمیں نا ابھی تھوڑا سا تھریٹ لگ رہا ہے ان لوگوں سے، یہ کل کو سٹرونگ نہ ہو جائیں. ایک کام کرتے ہیں، ان کے ہم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر اس کو مارنا ہی تھا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم ان کو نوجوانوں کو قید کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ساتھ لڑ نہ سکیں. یہ چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کی اسپرٹ کو ختم کر دیں، ان کو مورلی ان کو بریک ڈاؤن کر دیا جائے. اس لیے انہوں نے کہا فَقَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان ایمان والوں کے نا بچوں کو ذبح کر دو، اور اس کے ساتھ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو تاکہ ہم ان سے کام لے سکیں. تاکہ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے ایسا کیا کہ جب بچے زیادہ ذبح ہونے لگے تو ان کے منسٹرز جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرعون یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو لیبر بھی تو چاہیے، ورک فورس بھی تو چاہیے. اگر سارے ان کے مرد مر جاتے ہیں تو ہمارا کام کون کرے گا؟ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال ہم بچوں کو ذبح کریں گے اور دوسرے سال ہم ان کو رہنے دیں گے. تو ان کی عورتوں کو بھی زندہ رہنے دو تاکہ جب اس سال ان کے بچے کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم ان کو بخش دیں گے تاکہ یہ ہمارے کام آ سکیں، اور ان کی عورتوں سے ہم کام کروایا کریں گے غلاموں والا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ انشاءاللہ نوٹ کیجئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ کافروں کی جو چال ہوتی ہے نا وہ گمراہ ہوتی ہے. ابھی ہم کس کی سٹوری پڑھ رہے ہیں؟ فرعون کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ فرعون کی چال گمراہ تھی، بڑی بکواس اس کی چال تھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ کتنا اپروپریٹ یوز کی ہے، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ یہ فرعون اور آنے والے جتنے کفار ہوں گے اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں یہ اپنی تباہی کے لیے اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. یہ صرف اس وقت کے لیے قصہ نہیں ہے، یہ آنے والے اس امت میں جتنے فرعون آئیں گے، جتنے ظالم آئیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا. اور یہ جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہہ دیا کہ میری نیشن کو، میرے لوگوں کو میرے ساتھ بھیج دو. تو ہوا کیا کہ جب کچھ نہیں بن پایا، اس نے فرعون نے بچوں کو ذبح کر کے بھی دیکھ لیا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پھر فرعون اسٹریٹجی کے ساتھ آتا ہے، کہتا ہے جلونی اقتل موسیٰ، کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو ہی قتل کر دوں، کہ تاکہ جو ہے یہ ایک ونس اینڈ فار آل اس معاملے سے جو ہے ہمارا جو ہے معاملہ ہی ختم ہو جائے، ہمیں جو ہے نجات مل جائے. اور پھر کہتا کہ دیکھیں آج بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اپنا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. اس وقت فرعون نے کیا نیریٹو بلڈ کیا تھا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، دیکھو مجھے ڈر ہے یہ تمہارا دین نہ بدل دے. تمہارا جو لائف سٹائل ہے نا، کتنا زبردست لائف سٹائل ہے، تم کہیں اس کو فالو نہ کرنے لگ جاؤ ان لوگوں کو، ایمان والوں کو. او ان یظہر فی الارض فسادا،
مجھے ڈر ہے کہیں یہ زمین پر فساد نہ کر دیں. ہم تو بڑے پیسفل ہیں. These are the oppressors. یہ ظالم ہیں. اور آج ہمیں کیا نیوز سننے کو ملتی ہے؟ These people are bombing hospitals. الاہلی ہاسپٹل کو بومب کیا گیا جس میں 500 لوگ شہید ہوتے ہیں. اور ریفیوجی کیمپ ابھی ریسنٹلی ریفیوجی کیمپ کو بومب کیا گیا جس میں 400 لوگ شہید ہوتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا یہ آفیشیل ڈاکیومنٹس میں یہ آلریڈی ہمیں پتا ہے، کہتے کیا ہے کہ جی اس ریفیوجی کیمپ میں ایک حماس کا ملٹری کمانڈر بھی تھا، اس لیے ہم نے یہ کیا. اب ان لوگوں نے یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کی دھجیاں بھی کھیری ہیں. اور اسرائیل کو میرے خیال سے یہ حق ملا ہوا ہے. کس نے پرمیشن دی ہے کہ آپ ایک بندے کو مارنے کے لیے 400 بندوں کا خون بہا سکتے ہیں؟ اور کرتے کیا ہیں؟ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایمبولینس میں کیوں بومب کیا ہے، وہاں پہ حماس کا بندہ تھا. اچھا اسکول میں کیوں بومبنگ کی ہے، وہاں پہ حماس کا بندہ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کیا یہ فری ٹکٹ ملی ہے کہ جہاں پہ بومبنگ کر رہے ہیں they will just say کہ جی وہاں پہ حماس کا بندہ تھا اس لیے ہم نے یہ کیا. اچھا let's say for the sake of argument اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیل اویو میں 50 سکولز ہیں اور 50 وہاں پہ ہاسپٹلز ہیں، ہم اگر کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ حماس کا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ سب کو اڑا دو گے کہ وہاں پر بھی یہی کرو گے جو آپ غزہ میں کر رہے ہو آج؟ وہاں پہ تو کہیں گے نہیں جی ہم ایسا تو نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارا اپنا شہر ہے. We don't do this. This is the kind of hypocrisy, double standard جو ہمیں سننے کو مل رہا ہے. لوگوں میں اویئرنس آ رہی ہے اور ان کو اسی بات کی تپ ہے، اسی بات کا ان کو غصہ ہے. Because before this thing started 7 اکتوبر سے پہلے نیتن یاہو اس نے یونائٹڈ نیشنز میں ایک میپ لے کے آیا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میپ ہے اسرائیل از گوئنگ ٹو ہیو اے گڈ ٹریڈ راؤٹ اور مڈل ایسٹ بڑا فلورش کرے گا اور بڑی ٹریڈ ہوگی اور ہر طرف جو ہے بڑا اچھا جو ہے سارا سین بلڈ اپ ہو جائے گا. اور اسی نیریٹیو کو وہ پش کر رہا تھا کہ there is a reason these people were going back and forth to UAE and Saudi Arabia. جاتے تھے تاکہ ان کے ٹرمز اچھے ہوں آفیشلی. اور کہیں نہ کہیں یہ لوگ مائل بھی ہو رہے تھے مڈل ایسٹرن، ٹھیک ہے. اور اسی وقت ہی پاکستان کے اوپر بھی یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ تم لوگ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لو. اور یہ سارا ان کا پلان تھا، رائٹ. پھر ہوا کیا کہ جب یہ 7 اکتوبر میں یہ ساری جو سچویشن ہوتی ہے ان کے سارے پلان پہ پانی پھر جاتا ہے. جو آپس میں ہاتھ ملنے بھی تھے اب وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اور جو بھی لیڈرز ہیں سو ٹو سے مسلم لیڈرز اب ان کو بھی بیک آف کرنا پڑ رہا ہے. اللہ اعلم ان کے دلوں میں کیا ہے، لیکن عوام الناس جو ہے وہ اتنا بھڑک اٹھے، کہتے ہیں کہ اب ہم ان کے ساتھ کیسے کوئی معاملات کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کوئی بزنس ٹرانزیکشن کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بڑے ٹریٹرز ہیں، یہ تو غدار ہیں. تو ان کے پلان پہ جو ہے پانی پھیر دیا گیا. اور پھر یہی فرعون جو ہے نیریٹو لے کے آیا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زمین پر فساد کر دیں گے، یہ تو ہمیں ختم کر دیں گے. اینڈ ایٹ دی اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ رات کے وقت. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. رات کو جب تم نکلو گے تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا. فرعون کو جب پتہ چلتا ہے، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے گئے ہیں، فرعون کو جب پتہ چلتا ہے، نیوز ملتی ہے، تو وہ اپنی آرمی پریپیئر کرتا ہے، تیار کرتا ہے. اور اس کو بڑا غصہ آتا ہے. اینڈ دس از دی گراؤنڈ انویژن آف دیٹ ٹائم. اب سیویلینز پہ وہ آنے لگے ہیں. کیا کہتا ہے؟ ان هؤلاء لشرذمة قلیلون. یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، دیکھو ہم ان کا حال کیا کرتے ہیں. ہم ان کا اب آج آپ کو سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہیں we will kill all of them. چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی ہوں، ان کا رائٹ ہی نہیں ہے رہنے کے لیے. And these people are saying Palestinians are humans. Palestinians are animals in the shape of human. کہ ہیومن فارم میں یہ تو جانور ہیں، ہم ان کا کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. ہم سے امیین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. بیک دین جیوز جو عرب تھے ان کو امیین کہا کرتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں، ہم ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں
ہمیں گناہ نہیں ہوگا. وہی مائنڈ سیٹ آج بھی ان کا ہے. تو یہی فرعون نے کہا کہ یہ تو بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں, ان کو ختم کرنا ہمارے لیے بڑا ایک منٹ کی بات ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, انہوں نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے. یہ گیو اپ کیوں نہیں کر رہے, یہ ہماری کنڈیشنز پہ آ کیوں نہیں رہے, ہماری بات کیوں نہیں سن رہے. انہوں نے ہمیں بڑا غصہ دلایا ہے. اور پھر ہوا کیا کہ اس نے اپنی جب آرمی کو لے کے گیا, اینڈنگ کیا ہوتی ہے فرعون کی. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے چلے جاتے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح سمندر جو ہے, دریا جو ہے, وہ دو پہاڑوں کی طرح ایسے دو حصوں میں ہے, اور فرعون کی جو قوم ہے اس کا لشکر وہ سب دیکھ رہا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں, یہ اتنے غصے میں ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی what should I do. اس کا دماغ جو ہے نا شٹ آف ہو چکا ہوتا ہے. تو جب یہ سمندر کے اس دریا کے درمیان میں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پانی کو کہ دوبارہ واپس جڑ جا, اور پانی جب دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے, نیچرل حالت میں, فرعون کو اپنی موت نظر آ جاتی ہے. وہ موت کا فرشتہ دیکھ لیتا ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہے حتی اذا ادرکہ الغرق, جب غرق ہونے لگتا ہے نا, یہ کیا کرتا ہے کہ اب میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوشچن آتا ہے, الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, تو اب ایمان لے کے آ رہا ہے, کیا تجھے میں نے ٹائم نہیں دیا تھا کہ تو سوچتا, غور و فکر کرتا, ریپینٹ کرتا, توبہ کرتا. تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے کتنے بچوں کو ذبح کیا, تو نے کتنے لوگوں کا تو نے خون بہایا. کیا تیرے پاس عقل نہیں تھی اس وقت؟ کیا تجھے میں نے ٹائم نہیں دیا؟ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, اور تو فاسدوں میں سے تھا, تو زمین پر فساد کیا کرتا تھا. And then Allah subhanahu wa ta'ala said فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج کے دن اے فرعون میں تیری باڈی کو, تیرے جسم کو پریزرو کر لوں گا, بچا لوں گا. وجہ کیا ہے, کیوں ایسے ہوگا؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ تیرے سے جو بعد لوگ آئیں گے نا, تیرے بعد جو لوگ آئیں گے, ان کے لیے تو عبرت کی نشانی بن جائے. تجھے میں عبرت کا نشان بنا دوں گا. آج بھی فرعون کی باڈی کو نا ڈیفرنٹ کانٹیننٹس میں اس کو لے کے جایا جاتا ہے, اور لوگ آ کے دیکھتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اور دیکھتے بھی, اچھا ہسٹری میں ایک شخص تھا فرعون, اور اچھا وہ یہ تھا, اچھا پیرامڈز اس نے بنائے تھے. بس وہ دیکھتے ہیں اور خوش ہو کے فوٹوز لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہ شخص تھا جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا رب ہوں. کیا تم دیکھتی نہیں ہو الیس لی ملک مصر, کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ یہ مصر کی بادشاہت میرے پاس ہے؟ کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ یہ نہریں میرے آگے بہہ رہی ہیں, میں ان کا مالک ہوں؟ یہ ہوا فرعون کا حال, اور یہ اس کا جو اینڈنگ, اس کا جو اینڈ تھا وہ یہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا انداز ہے ہمارے رب کا سمجھانے کا, کہتے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غفلت برتتی ہے. یہ لوگ نصیحت ہی نہیں پکڑتے, حالانکہ سب کچھ کلیئر ہے. جیسے میں نے بات کی تھی نا, قرآن مجید ہمیں راستہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ راستہ اختیار کرو گے تو تمہارا رب تم سے خوش ہوگا. اگر غلط راستے میں جاؤ گے, ٹیمپریریلی تم تو بڑا یہ سوچ رہے ہوگے کہ میری زندگی تو بڑی اچھی ہو رہی ہے, میرا بزنس بھی بوم کر رہا ہے, مجھے اچھی طاقت بھی مل رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں, اے میرے بندے واپس لوٹ آ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تو کدھر جا رہا ہے, میں ہی تیرا رب ہوں. تجھے یہ طاقت میں نے ہی دی ہے, تجھے یہ جو انٹلیکٹ ہے میں نے ہی دی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, افسوس ہے لوگوں کے اوپر, اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ نصیحت نہیں پکڑتے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں برادرز, لیکن جب اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, ہم نے ان سے انتقام لیا. آپ امیجن کریں کہ ایک محلے میں کوئی بدماش رہ رہا, اور آپ کو پتا کہ اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے, اس کے پاس مین پاور بھی ہے, تو ہم ہو سکتا ہے اپنا سر جھکا کے اس کے پاس سے گزرے. یہ تو میں بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اگر اس کو غصہ آ جائے اور وہ کسی بندے کے پیچھے پڑ جائے
تو وہ بندہ ہو سکتا ہے شاید وہ شہر چھوڑ کے بھاگ جائے کہ یار مجھے اس سے جان میری چھوٹ جائے. ناؤ اللہ سبحانہ وتعالی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. when اللہ سبحانہ وتعالی says فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، تو کون بچ سکتا ہے؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ہوتا یہ ہے کہ اس جگہ میں کوئی بسا ہوا ہی نہیں ہے. nobody lived there before. خاموشی ہو جاتی ہے، صرف آپ کو ہواؤں کے چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. everyone is dead، سب لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اسی طرح نا ایک اور سٹوری بریفلی انشاءاللہ، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اللہ تعالیٰ نا سورہ یوسف میں بھی ہمیں بتاتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے باپ کا چہیتا ہے، باپ اپنے بچے سے بڑی محبت کرنے والا ہے. ہوتا کیا ہے کہ بھائی آپس میں ملتے ہیں، کانسپیریسی کرتے ہیں اور مرڈر اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے چھٹکارا پانا ہے. مرڈر اٹیمپٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اسی بچے کو سلیوری میں دے دیا جاتا ہے، غلامی میں دے دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کو ایک عورت ہراس کرتی ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتی ہے، اور اس کے بعد اسی نوجوان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. میں نے 4 ایونٹس آپ کو گنوائے ہیں، کون کون سے ذرا ریپیٹ کریں. مرڈر اٹیمپٹ، ٹھیک ہے، مارنے کا جو ہے کیا گیا، قتل کرنے کا. اس کے بعد غلام بنایا جاتا ہے، سلیوری، ہراس کیا جاتا ہے. نمبر 4 جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اینڈ ٹو یور سرپرائز انشاءاللہ سورہ یوسف جا کے پڑھیے گا، جب ان کو سلیوری میں دیا جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالی says واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلم. اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ، اپنے امر پر غالب ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی. ہو سکتا ہے کہ اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا نا، میں کہتا یا اللہ I think this is irrelevant. یہ کیا ہے، میری تو زندگی عذاب بن چکی ہے. میں اچھا خاصا آزاد تھا، بابا کا میں چہیتا تھا، میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا، میرے پاس کھلونے تھے، کھیلنے کی چیزیں تھی. مجھے مار دیا جاتا ہے، مجھے مارنے کی سازش کی جاتی ہے. اس کے بعد مجھے جو ہے ابھی غلام بنا دیا گیا. اور غلام دیکھیں اٹس ویری ڈفرنٹ فرام این امپلائی. غلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی. اگر مالک چاہے غلام کو ذبح کر دے، غلام کچھ نہیں کہہ سکتا. رات کے 2 بجے ہوں، غلام کو کہا جائے کہ مجھے پانی لا کے دو، غلام کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 9 آورز ڈیوٹی کر لی ہے، بس اب میں سو رہا ہوں، تھکا ہوا. نو، غلام کی اپنی زندگی نہیں ہوتی. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اور یہی ہوا، کس چیز نے بچایا یوسف علیہ السلام؟ ان کے ایمان نے. کیونکہ جب یہ سٹوری اینڈ ہو رہی ہوتی ہے، یوسف علیہ السلام کے جب گھر والے آ جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ، دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے پروٹیکٹر ہیں، آپ ہی میرے دوست ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی ٹینشن نہیں. ہاں، حالات ہو سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، میں پریشان ہو جاؤں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یا اللہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ آپ کی ڈومین سے باہر نہیں ہو رہا ہے. آپ العلیم ہیں، آپ کو خوب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ بھی چال چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلنے والے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو سٹوریز ہم آج پڑھ رہے ہیں نا، کام اب اپنے اوپر بات لے کے آتے ہیں. These stories are not for merely entertainment کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے خوش کریں، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں اور پھر اپنی زندگیوں میں بیزی ہو جائیں. نو، چینج ایسے نہیں آئے گا برادرز. اپنے اندر ایمان لے کے آئیں. اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ابھی جاگ جائیں، ایمان اپنے اندر پیدا کریں. اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے. آج ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جی میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے. اور ہوا کیا
کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا بنی اسرائیل کی طرف، تو پہلے بھی ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تب بھی فرعون نے حکم دیا تھا کہ ان کے بچوں کو ذبح کر دو۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ کہتے ہیں قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں عذاب دیا جاتا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے، ہمارے بچے تو ذبح ہو رہے ہیں، ہم تو اس اوپن ایئر پریزن میں رہ رہے ہیں، پہلے بھی رہ رہے تھے، ابھی بھی رہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے گا، یہ بہت ریلیونٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، اے میری قوم کے لوگوں، ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے دشمن کو، تمہارے عدو کو ختم کر دیں گے، اور تمہیں زمین میں خلافت دیں گے، تمہیں اتھارٹی دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے فینظر کیف تعملون، تم کیسا عمل کرتے ہو۔ آج کتنے مسلم ممالک ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، صبح اٹھتے ہیں، مسجدیں اوپن ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں رہا کہ آپ نے اپنا پورا چیک اپ کروانا ہے تبھی آپ اپنے گھر سے باہر نکل سکتے ہو، آپ کسی سرویلنس کے اندر نہیں ہو جیسے ہمارے غزہ کے مسلمان بہن بھائی، آپ کو کسی سیکیورٹی لائن میں نہیں لگنا پڑتا، آپ کے لیے پابندی نہیں ہے ہاسپٹل میں جانا اور باہر جو ہے اسکول میں جانا۔ مسجدیں آج بھی خالی ہیں، کانسرٹس، ابھی بھائی بات کر رہے تھے نا کہ کانسرٹس ہو رہے ہیں، مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ کانسرٹس ہو رہے ہیں، کانسرٹس اگر کوئی کرتا بھی ہے، کوئی اگر ناچنے والا آ بھی جاتا ہے، اگر اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ کوئی ہوا میں تو نہیں اپنے جو ہے سٹنٹس کرے گا، کوئی ہوگا جو دیکھے گا تب ہی جو ہے وہ چیز آگے بڑھے گی نا، تو دیکھنے والے کون ہیں؟ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہی ہوں گے۔ Then who is to be blamed؟ اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان۔ اور جب ہم نے ایمان کی بات کی نا، طالوت علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے مسلمانوں کو، پھر بنو اسرائیل کی بات آ رہی ہے، تو لے کے جاتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ دیکھو ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے اس نہر سے، اس پانی سے، تم نے کرنا کیا ہے، تمہارے لیے ٹیسٹ ہے کہ جب تم نے اس نہر کو کراس کرنا ہے تم نے پانی نہیں پینا۔ دیز پیپل ور تھرسٹی، کافی جو ہے لانگ جرنی تھی اور ان کو جو ہے پیاس لگی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم نے پانی پینا ہی ہے تو ایک ہینڈ فل پانی پی لینا، تھوڑا سا پانی اپنی ڈرائنس کو دور کر لینا، اور دین ول کیری آن، اور پھر ہم نے جا کے دشمن سے لڑنا بھی ہے۔ جو پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں جس نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، بہت تھوڑے لوگ بچے تھے جنہوں نے پانی بہت تھوڑا پیا یا بالکل پانی نہیں پیا، انہوں نے صبر کیا، باقی سب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اور پھر جب دشمن سامنے آ گیا، چونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ لوگ نیک کام نہیں کرتے ہوں گے، برائیوں سے بچتے نہیں ہوں گے، پھر جب دشمن سامنے آ گئے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے جالوت سے لڑنے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے کہ آج ہم وہی جیسے میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو اگر حکم آ جائے کہ اے نوجوانوں تیار ہو جاؤ، اور پھر ہمارا جو اندر سے اللہ نہ کرے ایمان کا جو لیول ہے وہ پھر دنیا کے سامنے آ جائے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے پاس طاقت ہی ختم ہو چکی ہے، طاقت نہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، اور ہمیں سینیریو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا ایمان بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں پریکٹیکل اسٹریٹجیز کیا ہیں، بریفلی انشاءاللہ اس کو بھی ہم لے کے چلتے ہیں۔ These people have been playing for a very long time، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 1917 میں یہ جو بیلفور ڈکلریشن ہوئی تھی، روتھ چائلڈ فیملی آئی تھی یہاں سے جو زائنسٹ ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے برٹش کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ نے ہمیں
پیلسٹائن دینا ہے. We will make a state which will be called Israel. ہم ایک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اسرائیل. اب یہ پیکٹ کب ہو رہا ہے؟ 1916 1917 کو ہو رہا ہے. اسرائیل کب بن رہا ہے؟ 1948. یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. یہ ایک دن میں ہی نہیں ہو جاتا. اور اگر آج آپ کہہ رہے ہیں نا مثال کے طور پہ ہمارے لیڈرز بات کیوں نہیں کر رہے، ان لوگوں نے ایسا جکڑا ہوا ہے اکنامکلی. اگر آپ جارڈن کی بات کر لیں، جارڈن کو جو ایڈ آتی ہے وہ یو ایس سے آتی ہے اور بلینز آف ڈالرز دیتے ہیں وہ. اگر وہ ایڈ بند کر دیں تو یہ لوگ چل نہیں سکتے. تو یہ ابھی سے نہیں محنت کر رہے. These people have been strategizing for a very long time. اور ابھی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ ہیپ ہیزرڈ میں کر رہے ہیں. اچھا بوائکاٹ کر لو، نیوز کو شیئر کر لو، یہ پرو ایکٹیو کام نہیں ہے. ہم نے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کیا کرنی ہے، ہم نے ابھی سے اپنا ویژن بنانا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ہم نے اور ہماری آنے والی جو جنریشن ہے ان کو پریپیئر کرنا ہے. جیسے محمد الفاتح کے بارے میں آتا ہے نا کہ ابھی وہ چھوٹے بچے تھے، ان کی والدہ نے کیا کیا، ان کو دریا کے کنارے لے کے جاتی ہیں اور وہاں پہ لائٹس لگی ہوتی ہیں. کہتی ہیں بیٹا تم دیکھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ جی اماں جی وہاں پہ لائٹس لگی ہیں. بیٹا وہ کون سا علاقہ ہے؟ اماں جی وہ قسطنطنیہ ہے. بیٹا تم نے وہ فتح کرنا ہے ایک دن. یہ تربیت تھی ماؤں کی. اور امام شافعی کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی فلسطین میں پیدا ہوئے تھے. He was also handled by a single mother. ان کے فادر نہیں تھے، لیکن ان کی والدہ نے ان کی کیسی پرورش کی، بچپن میں ہی ان کو وہ جو شیوخ جو جبہ پہنتے ہیں نا ان کو پہنایا کرتی تھی. بیٹا تم ایک دن بڑے ہو کے بہت بڑے عالم بنو گے. This is the kind of تربیہ they used to do. اور امام احمد رحمہ اللہ، ان کی مدر نے ان کی تربیت کی، جس کی وجہ سے انہوں نے 40 سال تک امام احمد نے شادی نہیں کی تھی کہ میری ماں نے میرا اتنا خیال رکھا، میں شادی نہیں کروں گا، میں اپنی ماں کا خیال رکھوں گا. اور جب ان کی ماں فوت ہوتی ہیں والدہ محترمہ، تو تب جا کے وہ شادی کرتے ہیں. اور امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری جب وہ بچے تھے ہی واز بلائنڈ، وہ نابینا تھے. ان کی والدہ نے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دے. اور پھر ایک رات وہی رو کے دعائیں مانگ رہی تھی، اور پھر جب امام بخاری اٹھتے ہیں تو ان کو بالکل کلیئرلی نظر آنے لگ گیا. یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے آگے جنریشنز کریٹ کی ہیں. تو آج کے جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کریں. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اور آپ میں سے جو لوگ ان میرڈ ہیں اپنا یہ ٹارگٹ بنا لیں، اگر ہم نے شادی کرنی ہے تو ہم نے سب سے زیادہ پرائیورٹی ہم نے دین کو دینی ہے. دین والی ہوگی تو انشاءاللہ شادی کریں گے. ادروائز دیکھیں لکس دے آر گوئنگ ٹو گو ون ڈے. ہر بندہ سدا بہار جو ہے بیوٹیفل نہیں رہتا، یہ بیوٹی ختم ہو جاتی ہے. بڑے بڑے لوگ آئے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا، وبارک اللہ فیکم.